ایک بار ایک اللہ کے نبی کا ایسے پتھر کی طرف سے گزر ہوا کہ جو پتھر دیکھنے میں تو بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے ذریعے سے پانی بہت زیادہ نکل رہا تھا، پانی بہت نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی جب دیکھے تو بڑا تعجب ہوا کہ پتھر چھوٹا سا ہے اور پانی اتنا زیادہ نکل رہا ہے، اس سے بے شمار پانی نکل رہا ہے پتھر سے۔ تو جب تعجب کرنے لگے اللہ کے نبی تو پتھر کو یہ گویائی، یعنی اس کو زبان عطا ہوئی، بولنے کی قوت عطا ہوئی، تو وہ پتھر بول پڑا۔ جب بولا تو اللہ کے نبی نے انہیں پوچھا کہ ایسے کیسے تمہارا وجود ہے؟ تم تو دیکھنے میں بہت چھوٹے ہو، لیکن تمہاری طرف سے تو پانی بہت زیادہ نکل رہے ہیں۔ پتھر نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ رونے کی آواز آنے لگی۔ روتے ہوئے اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے جس دن سے یہ آیت کریمہ سنا ہے، اس دن سے مجھے جو خوف خدا میرے اندر سمایا ہے، تو رونے کی وجہ سے، ہمہ وقت رونے کی وجہ سے یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں، در حقیقت میں یہ آنسو ہے۔ اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ وقودها الناس والحجارہ، یعنی انسان اور پتھر جہنم کے ایندھن ہیں۔ تو جب وہ پتھر ہو کر کے اللہ کا یہ فرمان سن لیا تو وہ پتھر ایسا گروی زاری کیا کہ دنیا اسے پانی سمجھنے لگا اور نالے کے طرف وہ بہنے لگا۔ در حقیقت وہ پتھر کے آنسو ہے، وہ پتھر کا آنسو ہے، جسے ہم اس کو جاری پانی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس پتھر سے جو پانی نکل رہا تھا، بہہ رہا تھا، اصل میں وہ پانی نہیں، ان کے آنسو تھے۔ اس خوف سے وہ رویا، اس خوف سے، اس آیت کریمہ کے تحت کہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ اس میں سے انسان ہے اور پتھر بھی ہے۔ یہی بات پتھر ہو کر کے اسے یہ اتنی باتیں اثر کری گئی، اور ہم ایک انسان ہیں کہ ہم انسان کا بھی تو ذکر آیا کہ انسان اور پتھر دونوں جہنم کے ایندھن ہیں، جہنم کے ایندھن ہوں گے، لیکن ہم انسان ہو کر کے خوف تو کیا، خوف کا وہ بھی نہیں آتا، شائبہ بھی نہیں آتا ہمارے اندر۔ کتنے ہم بے خوف ہیں، بے خطر ہیں۔ وہ ایک پتھر ہو کر کے اور ہم پتھر دل ہو کر کے، کیسے ہم پتھر دل ہیں؟ اگر پتھر دل کہے جائے تو بجا ہے۔ ایک پتھر ہو کر کے اتنا گریوزاری کرے، اور یہ جملہ سن کر، یہ خدا کا فرمان سن کر کہ پتھر اور انسان جہنم کے ایندھن بنیں گے، اور ہم انسان ہو کر کے احساس ہی نہیں ہے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے ایندھن نہ بن جاؤں۔ ہم اور آپ کتنے بے خوف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت عطا فرمائے۔